نیشنل کانفرنس نے بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے اس مرتبہ حدبندی کمیشن کی میٹنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ میٹنگ 20 دسمبر کو دلی میں ہونے والی ہے، جبکہ اس سے قبل فروری میں ہوئی میٹنگ میں این سی نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اس میٹنگ میں شامل ہونا 5 اگست کے فیصلے کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم اس مرتبہ این سی کی جانب سے اس معاملے پر حامی بھر لینے پر کشمیر کی دیگر سیاسی جماعتوں نے این سی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ 17 دسمبر کو این سی لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے ایک بیان میں کہا کہ این سی کے تینوں ممبران پارلیمنٹ دلی میں ہونے والی حدبندی کمیشن کی میٹنگ میں شمولیت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پارٹی پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں اسمبلی حلقوں کے ازسر نو حدبندی سے متعلق اپنی رائے کمیشن کے سامنے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ این سی نے کمیشن سے ایجنڈا فراہم کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن کمیشن نے ایسا نہیں کیا، تو اس لیے اب ہمیں وہاں جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے۔ این سی کے اس اعلان کے ساتھ ہی دیگر سیاسی جماعتوں نے این سی کو ہدف تنقید بنایا۔ پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے این سی کے اس فیصلے پر تنزیہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے پارٹی کہتی تھی کہ حدبندی میں حصہ لینا دفعہ 370 کے منسوخی کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، لیکن آج خود کمیشن کی میٹنگ میں حصہ لینے جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ براہ کرم کم از کم وضاحت کرنے کے لیے شائستگی کا مظاہرہ کریں، اس وقت اور اب کے درمیان کیا تبدیلی آئی؟ کیا اب یہ 5 اگست 2019 کے فیصلوں کی توثیق کے مترادف نہیں؟ این سی کا سری نگر اور دلی میں کئی جگہوں پر متعدد تقریریں کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ یا تو وہ قوم کو بتائیں کہ بدل کیا گیا ہے کہ اب یہ تائید نہیں، ورنہ کیا ان کا ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں بیٹھنا تائید ہے 5 اگست؟ یہ ان کو جواب دینا۔ پیپلز کانفرنس کے لیڈر سید بشارت بخاری نے این سی سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس وقت این سی ٹھیک تھی جب انہوں نے شرکت نہیں کی، یا جب آج انہوں نے شرکت کا فیصلہ کیا ہے تو وہ اس وقت درست ہیں؟ اپنی پارٹی لیڈر اور سری نگر میئر جنید متو نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ کیا این سی نے ہمیں باضابطہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ حدبندی کمیشن کی میٹنگز یا پروسیس میں حصہ لینا جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا؟ اب انہوں نے شرکت کا اعلان کیا ہے، اس طرح سے خود اعلان کے ذریعے 5 اگست کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے الطاف بخاری نے این سی کے فیصلے کو اچھا قرار دیتے ہوئے کہا کہ لیکن ایسا نہیں چلے گا، اندر ایک بات کریں گے اور باہر دوسری بات۔ اس میں فیصلہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جا رہے، آپ اس کو کس طرح اچھا ہے، دیکھیے وہ چنے ہوئے نمائندے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے انہوں نے ووٹ لیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم 370 اور 35 سے بچائیں گے، وہ بچا نہیں سکے، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ چنے ہوئے نمائندے، ہمیں پورا احساس ہے کہ ان کے جانے سے وہ لوگوں کے جو حقوق ہے ڈیلیمیٹیشن میں باؤنڈریاں کیسی ہونی چاہیے، کتنی کانسٹیچوئنسیاں کہاں ہونی چاہیے، وہ اس کا تحفظ کریں گے۔ لیکن ایک چیز بالکل کلیئر کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلے گا وہاں جا کر پھر باہر آ کے کہو گے، اندر ایک بات کرو گے باہر آ کے ہمیں کہو گے نہیں صاحب ہماری تو چلیے۔ گپکار اتحاد کی نائب صدر اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے دوسری طرف حدبندی کمیشن کو بھاجپا کمیشن قرار دیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ لوگوں کو بے اختیار کرنے، اکثریت اور اقلیتی برادریوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کے لیے سرحدوں کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس سے اس طرح سیٹیں بڑھیں گی جس سے بھاجپا کو مدد مل سکتی ہے، اس لیے اس پر ہمیں کوئی یقین نہیں۔ اس سے قبل عمر عبداللہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ حدبندی کمیشن کا فیصلہ تب ہی قبول ہوگا جب وہ سیاسی بنیاد پر نہ ہو، کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ سیاسی بنیاد پہ نہ ہوں۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ویسے بھی جموں کشمیر کے لیے ایکسکلوسیولی ہونا نہیں چاہیے، لیکن چلیے آپ نے کر دیا، ہم بھی اس فیصلے کے ساتھ تھے نہیں، لیکن اب جو فیصلے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے طرف سے ہوں گے وہ پولیٹیکل بیسس پہ نہیں ہونے چاہیے۔ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے سامنے ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے، 2011 کا سینسس۔ 2011 کے سینسس کے مطابق آپ فیصلے کرو گے وہ ہمیں قابل قبول ہے، لیکن اگر اس میں آپ سیاسی کسی ایک پارٹی کو یا ان کے کچھ دوستوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو گے ہم اس کے ساتھ۔ آپ کو بتا دیں گزشتہ سال مارچ میں حکومت نے جموں کشمیر سمیت شمال مشرق کی 4 ریاستوں میں اسمبلی نشستوں کی نئی حد بندی طے کرنے کے لیے کمیشن بنایا تھا، جس کی صدارت ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج رنجنا پرکاش دیسائی کو دی گئی۔ تاہم رواں سال فروری میں این سی کے 3 ایسوسیٹ ممبران نے دلی میں ہوئی میٹنگ میں شمولیت نہیں کی تھی۔ اس کے بعد مارچ 2021 میں کمیشن کی 1 سالہ میعاد ختم ہو گئی، تاہم اس کو جموں کشمیر تک محدود کرتے ہوئے 1 سال کی میعاد بڑھا دی گئی۔ اس کے بعد جولائی میں کمیشن نے جموں کشمیر کا دورہ کیا، جہاں این سی کے لیڈران نے کمیشن سے ملاقات کی۔
جس کو NC کی طرف سے بہت بڑا پالیسی شفٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔